अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। महमूद अचकज़ई ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, राना सनाउल्लाह मुझे पार्लियामेंट में मिले थे। आगे क्या हुआ, आइए पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। आगाज करते हैं। मुज़ाकरात किससे करने हैं, पीटीआई ने वजाहत दी है। आज डोफ हसन साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि अब मजीद डेडलॉक फौज के साथ बरकरार नहीं रहना चाहिए। जरा सुनिए। कि ये डेडलॉक और बरकरार ना रहे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पोजीशन हमेशा से रही है कि हम उनके साथ इंगेज करना चाहते हैं। हमारे दरवाजे जो है उनके साथ बातचीत करने को खुले हुए हैं। रियासत के मफाद में पीटीआई और जो एस्टैब्लिशमेंट है इनके दरमियान बातचीत जो है वो अशद ज़रूरी है। दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई साहब से राब्ता किया है गवर्नमेंट ने। कल उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इन राब्तों की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ पार्लियामेंट में मिले थे। उन्होंने कहा कि किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौर से मिले। पीटीआई शहबाज शरीफ को जवाब देती है तो मुज़ाकरात उस वक्त शुरू हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब भी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात के हामी हैं। ज़राए नून लीग के मुताबिक पार्टी सदर मियां नवाज शरीफ साहब अपोजिशन से गैर मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन से मुज़ाकरात पर वफाकी वुज़रा एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ के बयानात पर चंद नून लीगी रहनुमा नाखुश हैं। नून लीगी रहनुमाओं के मुताबिक इस वक्त हमें गैर मशरूत मफाहमत की तरफ बढ़ना होगा। नून लीगी रहनुमाओं के नज़दीक इस वक्त शर्तें रखना और मुज़ाकरात की मुखालफत से मजीद खराबी होगी। पीटीआई से मुज़ाकरात के हवाले से एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो डिसएग्री करते हैं नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी से। ज़रा सुनिए। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात पीटीआई के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सो इस वक्त बड़ी एक्टिव है सियासी तौर पे हुकूमत। मौलाना फजल रहमान साहब से भी हुकूमती वुज़रा भी मिल रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मिल रहे हैं, सदर पाकिस्तान भी उनसे मिले हैं और हुकूमती इत्तेहाद जो मौलाना के पास वोट हैं उसको उस अहम कानून साजी के लिए हासिल करना चाहता है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बड़े पुरुमीद हैं कि मौलाना से इत्तेहाद करीब है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं, मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं। चूँकि मुज़ाकरात के हवाले से हमने देखा कि अचानक से अचकज़ई साहब का नाम, पहले हुकूमत उनसे रब्ता करती है, तहरीक इंसाफ ऑलरेडी उनको एक महदूद सा मैंडेट दे चुकी है। राना सनाउल्लाह साहब के रब्ते के बाद ज़रा इन खबरों के में ज़्यादा जोर आ गया कि कोई मुज़ाकरात का दौर शुरू हो सकता है मुमकिना तौर पे। मालिक साहब आपसे आगाज़ करते हैं। हुकूमत ने अचकज़ई साहब से, राना सनाउल्लाह साहब ने खास तौर पे अगर रब्ता किया होगा तो वो नवाज शरीफ साहब की हिमा पे किया होगा। देखिए, मेरे ख्याल में तो मारिया की एक हुज्जत पूरी हो रही है। आई डोंट सी दिस थिंग गोइंग एनीवेयर। 2 रीजंस हैं। एक तो गवर्नमेंट के पास कोई रूम नहीं है रिलैक्स करने का, चीजें करने का। मिनिमम क्या चाहिए पीटीआई को? मिनिमम उनको चाहिए कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। ये मैक्सिमम है इन लोगों के लिए। इन लोगों की अगर गवर्नमेंट आज चल रही है, इनकी आज सियासत चल रही है, वो सिर्फ इसलिए चल रही है कि इमरान खान अंदर है, उनकी पार्टी तितर बितर है और एक मेक शिफ्ट काम चल रहा है। तो ये मिनिमम कंसेशन है पीटीआई के लिए। वो छोड़ दें बात कि इलेक्शन दोबारा हो, हमारा मैंडेट वापस करें, वी ऑल नो। चीज है कि इमरान खान बाहर है, वो इनके लिए मैक्सिमम है, ये दे नहीं सकते। दूसरा, अचकज़ई साहब ठीक है, इज वेरी गुड टू टॉक टू मियाँ साहब से बात करने के लिए बेहतरीन इंसान है, जरदारी साहब से बात करने के लिए बेहतरीन इंसान है, लेकिन फौज से बात करने के लिए जब उस लेवल पे बात जाएगी वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ना वो फौज को एक्सेप्टेबल है, ना उन्हें फौज तो वो शायद एक्सेप्टेबल हो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं है। इनकी पूरी तारीख है, एक हिस्ट्री है इनकी इंस्टीट्यूशन के साथ। ठीक है। और अभी भी आप इनके लेटेस्ट बयानात देखिए, जो जलसों में भी बातें की हैं, जो हर जगह की हैं, वो बहुत ही डायरेक्ट और बहुत हार्ड हिटिंग है। उस मामले में ये कि इमरान खान से इनकी स्टेटमेंट्स माइल्ड नहीं है, बल्कि कई जगह उनसे भी शायद ज्यादा सख्त हों। अगर इमरान खान साहब की आप वो डायरेक्ट चार्जेस निकाल दें कि आर्मी चीफ, डीजीआई या दूसरे लोग हो सकता है असैसिनेट करवा दें मुझे, मेरी बीवी को, शॉर्ट ऑफ दैट बाकी बातें अगर आप देख लें तो ये शायद उनसे 2 कदम आगे हैं। सो आई थिंक ये प्लेइंग टू द गैलरीज हो रहा है। ठीक है। कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि एक एंगेजमेंट हो, बात करेंगे। देखें, हम तो चाहते हैं बातचीत हो, और दूसरा उनके लिए विन विन ये है कि जब पीटीआई अपना स्टांस कमजोर कर रही है या अपने स्टांस से हट रही है,
یہی پولیٹیکل ون ہے گورنمنٹ کے لیے. اور انہوں نے ایک اور بھی اچھی اسمارٹ موو کھیلی ہے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کے اندر بہت ریئیکشن آ رہا ہے یا آپ کے لوگوں میں بہت زیادہ حلیفوں کے اندر بھی ریئیکشن آ رہا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے بات کریں تو ہم اس کو خفیہ بھی بات چیت کر سکتے ہیں. صحیح. اب خفیہ بات چیت ایک بہت بڑی کنسیشن ہوتی ہے. سو آئی تھنک یہ ڈائلاگ کہیں پہنچے گا نہیں. حجتی ہے. اول تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا حجتی ہے. صحیح تو بات. اگر شروع بھی ہوگا تو کہیں پہنچے گا نہیں. اور مجھے اس میں کچھ بھی پی ٹی آئی کے لیے نکلتا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے منیب، آپ کو بھی یہ حجت نظر آتی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا، آئی ایم اسیومنگ کہ یہ نواز شریف صاحب کے ایما پر ہی کیا ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اس معاملے کے اوپر سیم پیج پہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی کہیں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ نان سٹارٹر ہے وہ اس لیے بھی، اور میرے خیال میں یہ بات ہم شاید سب کو پتا ہے کہ حکومت کے پاس جو تحریک انصاف کو چاہیے، جس طرح مالک صاحب کہہ رہے تھے، وہ حکومت کے پاس نہ دینے کی کیپیسٹی ہے سب سے پہلی بات، نہ حکومت کی وہ دینے کی نیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو گفتگو اچکزئی صاحب سے ہوئی ہے، میں نے اس پہ بھی تھوڑی سی وہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے. وہ زیادہ تر روٹین کی پولیٹیکل ڈائلاگ کی باتیں ہیں، سیاسی ڈائلاگ کی، یا اسمبلی کے اندر جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں بہت سے ان حوالوں سے ہے. سیاسی ڈائلاگ کی بات کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے اچکزئی صاحب سے. ان سے جب میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے باقاعدہ طور پر بھی پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیے ان سے ہمارا تعلق اب کا نہیں ہے، ہمارے بڑے پرانے تعلق ہیں ان کے ساتھ، اور 2014 سے 24 تک تو بڑا قریبی تعلق رہا ہے، اور انہوں نے اور ابھی بھی بڑا احترام والا تعلق ہے اچکزئی صاحب سے. بٹ بیونڈ دیٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اچکزئی صاحب نے نیگوشیٹ کروا لی ہو پی ایم ایل این سے تحریک انصاف کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ملاقات بیرسٹر غور خان صاحب کی اور جو عمر ایوب صاحب کی یا اسپیکر صاحب کے سامنے بھی ہوئی، اس میں بھی زیادہ تر بات کوئی جی آپ نے فلانی چیز پر ڈیبیٹ نہیں ہونے دی. اور پلس ظاہری بات کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، عمران خان کے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہے، اراؤنڈ دیٹ وہ بات ہوئی. نہ کوئی حکومت کی طرف سے انہیں کچھ آفر کر سکتا ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں. اور دوسری اس پورے جو نظام کے سگنیٹری ضرور ہم کہہ سکتے ہیں، زرداری صاحب بھی ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں، بٹ اس کا جو پورے نظام کا جو گارنٹور ہے وہ تو فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ ظاہری بات ہے وہ اس کے اندر ان کی مرضی کے بغیر تو نہ کوئی ڈائلاگ آگے جا سکتا ہے، نہ ہی کچھ ایسا حکومت کبھی کنسیڈ کر سکتی ہے یا مان سکتی ہے یا کمٹ کر سکتی ہے کہ ہم دینے لگے ہیں تحریک انصاف کو. فرام ویری مائنیوٹ تھنگ ٹو دا میکسیمم. ہر چیز راولپنڈی یا اسلام آباد کے خود سو پھر وہ عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ جی ان کے پلے کچھ ہے نہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیجرل لیول کی چھوٹی موٹی جو باتیں ہیں پارلیمانی حد تک وہ ہو رہی ہوں گی. مالک صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل بڑے خوش قسمت ہیں، پی ٹی آئی تو خیر ان سے بات چیت کر ہی رہی ہے، لیکن حکومت میں پہلے صدر پاکستان، پھر وزیر اعظم صاحب، وہ ان کے پاس جو نمبر گیم ہے غالباً جو قانون سازی کرنے کے لیے، اس پہ ان سب کی نظر ہے. مولانا صاحب کو کون کیا آفر کر سکتا ہے؟ اپوزیشن ان ہائنڈ سائٹ تو کچھ بھی آفر نہیں کر سکتی، گورنمنٹ بہت کچھ آفر کر سکتی ہے. ہاں، آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے ماریا کہ کون آفر کر سکتا ہے، وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے. لیکن آپ ایک چیز دیکھیے کہ مولانا صاحب نے اپنا ڈیمیج کنٹرول بھی کیا. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے ان کا خیال تھا شاید، ہم تو وی کین اونلی گیسٹیمیٹ، کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر میں عمران خان کے ساتھ چلتا ہوں، ایک اپوزیشن کی پالیٹکس کرتا ہوں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، تو میرا ایک پولیٹیکل اس میں ڈیویڈنڈ ہے، میرا ووٹر بنتا ہے، میری چیزیں بنتی ہیں. اب ان کو شاید اندازہ ہو گیا ہے کہ باتیں بہت آگے نکل گئی ہیں، اور اگر عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے تو پہلے ان کو بہت زیادہ اس کو ڈائریکٹ نقصان اور اٹھانا پڑے گا. ابھی تک وہ صرف ایک الیکٹورل نقصان اٹھایا ہوا ہے. ابھی اگر اس سے آگے جاتے ہیں بڑی فائلیں بھی کھل سکتی ہیں، بہت جھگڑا بھی لگ سکتا ہے، اور ان کو ہورائزن پہ کچھ بھی ریلیف خاصا کو نظر نہیں آ رہی. اور جب ہم ٹاکس پہ، میں ایک چیز اور بات کرتا ہوں، دیکھیے ٹاکس پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ ایک ماحول بناتے ہیں. کیا گورنمنٹ وہ ماحول بنا رہی ہے؟ آپ دیکھیے جو جوڈیشل ریفارمز تیار ہیں، جس میں تعداد بڑھانے سے لے کے جو آرٹیکل 209 اور دوسری امینڈمنٹس کی بھی تیاری ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، وہ اگر نمبرز گیم پوری کرتے ہیں، جس کے لیے مولانا صاحب بہت ضروری ہیں، بہت کرٹیکل ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر بھی. سو اس وقت ٹائم آ گیا مولانا صاحب کے لیے ٹو ٹیک ہز پاؤنڈ آف فلیش. اور میرا خیال ہے کہ وہ جتنا فلرٹ آپ اوپنلی کر رہے ہیں، دیکھیے گورنمنٹ کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ اوپنلی فلرٹ کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی پولیٹیکل اس کا نقصان نہیں ہوتا. لیکن جب آپ گورنمنٹ کے ساتھ فلرٹ کرتے ہیں اوپنلی،
اور اچانک بڑا بون ہومی ماحول بن رہا ہے تو اس کا ایک نقصان ہوتا ہے. اور آپ سے میرے سے کہیں زیادہ مولانا صاحب پولیٹیکلی سواب ہیں اور پولیٹیکلی زیادہ میچور ہیں. ان کو پتا ہے کہ ایک پاور گیم کیسے کھیلنی ہے اور خاص طور پہ پبلک ویو میں. ان کے لیے پرائم منسٹر کو ریسیو کرنا, ان کے لیے زرداری صاحب کو ریسیو کرنا, اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک ایک آپٹکس کیلکولیٹ کرتے ہیں. وہ نہیں گئے, یہ لوگ ان کے پاس آئے. پی ٹی آئی کے دنوں میں تو وہ چل کے چلے گئے تھے ان کی میٹنگ میں جو الائنس بنا یا چک صاحب, یہاں پہ انہوں نے بلوایا ہے. تو جب آنے کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں, زرداری صاحب ایسے نہیں چلے جائیں گے چائے پینے مولانا صاحب کے ساتھ, پرائم منسٹر ایسے نہیں چلے جائیں گے. تو کچھ تو امیدیں ہوا میں لٹک رہی ہیں نا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ٹیبل ہو رہی ہیں نیشنل اسمبلی میں, وہ کس سے کی ہیں؟ وہ نور عالم خان صاحب نے ہی بہت سی کی ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو بڑی مائلڈ سی ہیں, بات مائلڈ کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کو سرکار کا ووٹ چاہیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, اور ساری جوڈیشری فوکسڈ ہیں. یہ بھی ایک میسیجنگ ہے کہ ہم لارجر نیشنل انٹرسٹ میں جوڈیشری کو ریفارم کرنے میں تو حکومت کا ساتھ دے دیں گے, ویسے ہم نہیں آئیں گے. سو یہ جو ایک گیم چل رہی ہے اس کے, اور پھر ان کا ہٹ جانا کہ ہم دھرنے وغیرہ میں علیحدہ جائیں گے, جی ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک بات ہے. پہلا سٹیپ تو یہ تھا نا کہ تحریک انصاف سے علیحدگی کر کے سولو فلائٹ نا, پھر اس کے لیے آپ سب کے لیے سب آپشنز اوپن رکھیں. محمود اچکزئی نے مزید کہا وزیر اعظم شہباز شریف پارلیمنٹ میں اسد کیسر اور عمر ایوب اور ویسٹر گور سے ملے. اگر پی ٹی آئی شہباز شریف کو جواب دیتی تو اسی وقت مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.